اب میرے بھائی وہ امور جن کی اعتکاف کی حالت میں اجازت ہے، ان کے وہ معاملات، وہ امور اگر اعتکاف کی حالت میں سر انجام دے لیں یا ان کا اعتکاف والا کر لے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نمبر 1 جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے کہ مسجد میں اگر غسل کا بندوبست نہیں ہے اور غسل واجب ہو چکا ہے تو مسجد سے باہر جا سکتا ہے۔ کھانا مسجد میں نہیں کوئی لانے والا یا مسجد میں کھانا لانے کی اجازت نہیں ہے تو مسجد سے باہر جا سکتا ہے۔ پانی کا مسجد میں بندوبست نہیں ہے، باہر جا سکتا ہے۔ یہ وہ امور ہیں جن کے لیے وہ مسجد سے باہر جا سکتا ہے۔ ایسے ہی میرے بھائی اعتکاف کی حالت میں اعتکاف والا وہ سارے امور انجام دے سکتا ہے جو جائز ہیں، جیسے کسی سے گفتگو کرنا۔ ہمارے ہاں کیا ہے کہ لوگ جب اعتکاف بیٹھتے ہیں تو پردہ کر لیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ شاید اعتکاف کی حالت میں گفتگو نہیں کر سکتے۔ میرے بھائی میں مانتا ہوں اعتکاف میں آپ اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر چکے ہیں، جتنی کم گفتگو کریں گے اتنا بہتر ہے، لیکن گفتگو کی اجازت ہے، گفتگو کی اجازت ہے۔ جتنا زیادہ اپنے آپ کو گفتگو میں مصروف رکھیں گے اتنا کم آپ کو ثواب ملے گا، لیکن گفتگو کرنی پڑ جائے تو گفتگو کی اجازت ہے۔ اعتکاف کے دوران آپ کی زیارت کے لیے کوئی آ سکتا ہے، آپ سے آ کر مل سکتا ہے، آپ اس سے مل سکتے ہیں، اس کو الوداع کرنے کے لیے مسجد کے دروازے تک آپ جا سکتے ہیں۔ اس کی دلیل وہ حدیث ہے جو بخاری شریف میں آتی ہے اور روایت کرنے والے علی ابن حسین زین العابدین ہیں۔ کون ہے میرے بھائی؟ علی ابن حسین، جناب حسین کے بیٹے علی زین العابدین، وہ روایت کر رہے ہیں۔ کس سے روایت کر رہے ہیں؟ ام المؤمنین صفیہ رضی اللہ عنہا سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیگم سے روایت کر رہے ہیں۔ کون؟ علی زین العابدین۔ اس سے یہ بھی پتا چلا کہ آل بیت کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیگمات کے آپس میں بڑے اچھے تعلقات تھے، اور اسی لیے آپ کی اس بیگم نے، ہماری اس ماں نے یہ حدیث خود بیان کی ہے علی زین العابدین کے سامنے، جو آل بیت سے تعلق رکھتے ہیں، جناب حسین کے بیٹے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے حدیث بیان کی ام المؤمنین صفیہ رضی اللہ عنہا نے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیگمات آپ کی زیارت کے لیے گئیں جبکہ آپ مسجد میں اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے۔ جب ہم واپس جانے لگیں تو آپ نے مجھے کہا تم ٹھہر جاؤ۔ باقی بیگمات واپس چلی گئیں اور جناب صفیہ کو آپ نے ٹھہرا لیا۔ ان سے کچھ دیر آپ گفتگو کرتے رہے، اپنی بیگم سے کچھ دیر آپ گفتگو کرتے رہے، اور اس کے بعد آپ جب وہ جانے لگیں آپ ان کو چھوڑنے کے لیے مسجد کے دروازے تک آئے۔ مسجد کے دروازے پہ آپ اپنی بیگم کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، اندھیرا تھا، رات کی تاریکی تھی۔ 2 انصاری صحابی ان کے پاس سے گزرے، انہوں نے سلام کیا، اور جب دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاتون کے پاس کھڑے ہیں، انہوں نے اپنی رفتار تیز کر دی، شرما گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا لیا، واپس آئے۔ آپ نے کہا کہ میرے صحابیوں، یہ میری بیگم صفیہ بنت حیی ہے۔ میرے بھائی غور کریں، آج لوگ سمجھتے ہیں کہ پیر صاحب جو مرضی کر لیں، جس مرضی خاتون کی عزت سے کھیل لیں، جس مرضی خاتون کے ساتھ علیحدگی میں بیٹھ جائیں، جس مرضی خاتون کو ہاتھ سے پکڑ لیں، دم کرتے ہوئے جو مرضی کر لیں، ہمارے ہاں سب کچھ جائز سمجھا جاتا ہے، اور جب وہ آخری حد تک پہنچ جائیں پھر کہتے ہیں جی جعلی پیر ہے۔ اس سے پہلے اصلی پیر ہوتا ہے، جب وہ لڑکی بگا کے لے جائے پھر جعلی پیر بنتا ہے، اس سے پہلے ٹھیک رہتا ہے۔ یہ کیا تماشا ہے؟ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی غیر خاتون کو ہاتھ نہیں لگایا۔ میرے بھائی آپ سے بڑا کوئی مقدس ہے؟ آپ سے کوئی آلہ ہے؟ آپ سے بڑا کوئی ولی ہے؟ آپ سے بڑا کوئی بزرگ ہے؟ اس سب کے باوجود جناب عائشہ فرماتی ہیں آپ نے کبھی کسی غیر خاتون کے ہاتھ کو نہیں پکڑا، کسی کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اور یہ کون سے بزرگ آ گئے ہیں جن سے ہم نے دین کو اٹھا لیا ہے کہ ان کو معافیاں ہیں، نہ نماز پڑھیں، نہ غسل کریں، نہ روزے رکھیں، نہ کسی خاتون کا احترام ہے، جس کے پاس مرضی بیٹھ جائیں، ننگے پھرتے رہے۔ یہ کون سا دین ہے؟ بہرحال یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت کر رہے ہیں، اپنے 2 صحابیوں کو بتا رہے ہیں کہ میرے صحابیوں، یہ میری بیگم صفیہ ہے۔ صحابی حیران رہ گئے، پریشان ہو گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وضاحت کیوں کی ہے؟ آپ نے فرمایا میرے صحابیوں،
تم نہیں جانتے، بخاری شریف کی حدیث ہے، تم نہیں جانتے کہ شیطان انسان کی رگوں میں انسان کے ساتھ ایسے رہتا ہے، انسان کو گمراہ کرنے کی ایسے مسلسل کوشش کرتا رہتا ہے جیسے خون انسان کی رگوں میں مسلسل دوڑتا رہتا ہے۔ اور فرمایا مجھے خطرہ تھا کہ شیطان تمہارے دلوں میں کوئی چیز ڈال دے گا۔ آپ فرما رہے مجھے خطرہ تھا کہ شیطان تمہارے دلوں میں کوئی چیز ڈال دے گا۔ جب یہ صحابی یہاں سے گزرے تھے تب ان کے دل صاف تھے، گھر میں جاتے شیطان آتا، پتہ نہیں کون سی خاتون تھی، پتہ نہیں کس کے ساتھ ٹھہرے ہوئے تھے، شاید یہ ہوگی شاید وہ ہوگی۔ شیطان ایسے انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ اور اگر صحابہ کرام اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نقصان نہ ہوتا، ان کا اپنا نقصان ہو جاتا، ان کا اپنا ایمان خطرے میں پڑ جاتا، ان کا اپنا اسلام خطرے میں پڑ جاتا۔ اس لیے آپ نے ان کے ایمان کو بچایا، ان کے اسلام کو بچایا اور بتا دیا کہ میری بیگم صفیہ ہے۔ میرے بھائی اس سے یہ بھی پتا چلا کسی مسلمان کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ کسی غیر خاتون کے ساتھ تنہائی میں کھڑا ہو، تنہائی میں باتیں کرے، کسی الگ کمرے میں بیٹھ کے باتیں کرے۔ اور اس میں یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر وہ خاتون جس کے ساتھ آپ کھڑے ہیں آپ کی بہن ہے، آپ کی بیٹی ہے، آپ کی وہ محرم عورت ہے تو آپ لوگوں کو بتا دیں تاکہ آپ کے بارے میں کوئی غلط فہمی کا شکار نہ ہو، اپنی صفائی خود پیش کر دیں۔ خصوصاً علماء کرام، ان کو چاہیے اپنے کیریئر کو صاف رکھیں، اپنے آپ کو بے داغ رکھیں، اپنے کردار کو اتنا صاف رکھیں کہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہو واضح کر دیں۔ جب کسی وقت نماز نہیں پڑھ سکے، مسجد میں نہیں آ سکے، لوگوں کو بتا دیں کہ آج کیا مسئلہ تھا، کیا مشکل تھی، تاکہ لوگ عالم دین کے بارے میں کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو۔ اور لوگوں کو بھی چاہیے علماء کرام کے بارے میں حسن ظن رکھیں، اچھی سوچ رکھیں۔ چھوٹی سی بات پہ مولویوں کے اوپر حملہ کر دینا، علماء دین کے بارے میں باتیں پھیلانا، ان کے بارے میں نفرت پھیلانا، لوگوں کو متنفر کرنا، یہ لوگوں کو دین سے دور کرنے کے مترادف ہے۔ اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اس کا نقصان آپ کو ہوگا۔ آپ کی اولاد مولوی صاحب کی بات نہیں سنے گی، ان سے قرآن پاک نہیں پڑھے گی، ان سے حدیث نہیں سنیں گی، پھر آپ کی اولاد خراب ہوگی اور اس کے ذمہ دار کون ہوں گے؟ خود آپ ہوں گے۔ لیکن یہ میں ان علماء کرام کی بات کر رہا ہوں جو شرک میں ملوث نہیں ہیں، جو دین ذاتی عمل میں کوتاہی ہونا اور چیز ہے، لیکن دین کو تبدیل کرنا، دین میں شرک کو داخل کرنا، دین میں بدعات کو داخل کرنا اتنا بڑا جرم ہے کہ ایسے آدمی کے پیچھے تو نماز تک نہیں ہوتی۔ تو بہرحال میرے بھائی، اس حدیث میں اعتکاف کا مسئلہ کیا تھا؟ اعتکاف کا مسئلہ یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جناب صفیہ ملنے کے لیے آئیں، آپ کی دیگر بیگمات بھی ملنے کے لیے آئیں، آپ کی زیارت کے لیے آئیں اور آپ سے گفتگو کرتی رہیں، مسجد کے دروازے تک آپ ان کو چھوڑنے کے لیے آئے۔ معلوم یہ ہوا کہ اعتکاف کی حالت میں یہ کام جائز ہے۔ ایسے میرے بھائی اعتکاف میں بیٹھا ہوا شخص وضو کر سکتا ہے، چاہے وضو واجب نہ ہو، غسل کر سکتا ہے، سر کو دھو سکتا ہے۔ کیا دلیل ہے؟ بخاری شریف کی وہ حدیث جس میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کی حالت میں اپنا سر میرے حجرے میں داخل کرتے کسی سوراخ سے، اور میں آپ کے سر کو دھو دیتی اور کنگھی کر دیتی۔ میرے بھائی، کیا سر دھونا کسی وقت واجب ہوتا ہے؟ کوئی واجب نہیں ہوتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سر دھونا واجب نہیں تھا، پھر بھی آپ نے سر دھلوایا۔ اور کنگھی کرنا کون سی ضروری ہے؟ آپ نے کنگھی بھی کروائی۔ اور آج کیا ہوتا ہے جناب، اعتکاف بیٹھے ہوئے پوری دنیا کو پتا چل رہا ہے جناب، پردہ کیا ہوا ہے اور کپڑوں سے بدبو آ رہی ہے، میل لگی ہوئی ہے، جتنے زیادہ میلے کپڑے ہوتے ہیں اتنے زیادہ سمجھتے ہیں کہ ہم عبادت کر رہے ہیں۔ یہ کون سی عبادت ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عبادت گزار کوئی نہیں تھا، اور آپ سے بڑھ کے کوئی صاف ستھرا نہیں تھا۔ آپ سے خوشبوئیں آیا کرتی تھی، بدبوری آیا کرتی تھی۔ آپ کے ہاں صفائی کا اتنا اہتمام تھا کہ بار بار مسواک کیا کرتے تھے۔ تو میرے بھائی، اور خوشبو آپ استعمال کیا کرتے تھے۔ اس لیے میرے بھائی، اپنے آپ سے بدبو نہ آنے دیں۔ یہ کون سی عبادت ہے کہ آپ سے بدبو آ رہی ہو اور سمجھتے ہیں کہ جتنی زیادہ بدبو آئے گی اتنا زیادہ بڑا ولی ہے، اتنا زیادہ بزرگ ہے؟ یہ کون سا دین ہے میرے بھائیو؟ ہمارے لیے نمونہ کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ ستھرے انسان،
خوشبو والے، خوشبو استعمال کرنے والے، ویسے تو آپ کا پسینہ بھی خوشبو تھا لیکن آپ خوشبو استعمال بھی کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے مجھے خوشبو بہت پسند ہے. تو بہرحال میرے بھائی اعتکاف کی حالت میں اگر مسجد کے اندر بندوبست ہے تو آپ وہ غسل کر سکتے ہیں جو واجب نہیں ہے، آپ وہ وضو کر سکتے ہیں جو واجب نہیں ہے اگر مسجد کے اندر یہ بندوبست ہے. اگر مسجد کے اندر بندوبست نہیں ہے، باہر غسل کے لیے جانا پڑے گا، تب آپ وہ غسل کریں گے جو واجب ہوگا، جو واجب نہیں ہے وہ آپ نہیں کریں گے. تو میرے بھائی اعتکاف کی حالت میں اعتکاف بیٹھنے والا کسی مریض کی عیادت نہ کرے. اعتکاف کی حالت میں آپ کسی مریض کی عیادت کے لیے نہیں جا سکتے. مسجد سے اٹھ کر باہر کسی گھر جائیں، کسی کی بیمار پرسی کریں، اس بات کی گنجائش نہیں ہے. ہاں اس بات کی اجازت ہے کہ آپ قضاء حاجت کے لیے گئے ہوئے ہیں، آپ واجب غسل کے لیے باہر گئے ہوئے ہیں، کھانے کا بندوبست مسجد میں نہیں ہو سکا، آپ کھانے کے لیے گئے ہوئے ہیں، راستے میں آپ کو مریض مل گیا تو چلتے چلتے آپ اس کا حال پوچھ سکتے ہیں، لیکن اسپیشلی بیمار پرسی کے لیے آپ نہیں جا سکتے. اگر کوئی صاحب یہ کہیں جی ہمارے والد صاحب سخت بیمار ہیں، اعتکاف کی حالت میں خبر ملی ہے تو کیا کریں؟ میرے بھائی صبر کریں، نہیں تو آپ اعتکاف چھوڑ دیں. والد صاحب کی آپ عیادت کریں، کوئی بات نہیں. اعتکاف بیٹھنا واجب نہیں ہے اور نہ ہی یہ بات درست ہے کہ اعتکاف بیٹھ گیا تو اب واجب ہو گیا، کوئی ایسی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے میرے بھائی، اعتکاف نفلی عبادت ہے. اگر اتنا ضروری کام آپ کو پڑ گیا ہے، آپ اپنے والد صاحب کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، والدہ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، یا وہ فوت ہو گئے ہیں، آپ جنازے میں شریک ہونا آپ کا ضروری ہے، تو کوئی بات نہیں، آپ اعتکاف سے باہر آ جائیں. اعتکاف ایک سنت ہے، ایک نفل ہے، یہ کوئی واجب نہیں ہے، تو اس لیے آپ اعتکاف سے باہر آ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر آپ کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کسی بیمار کو پوچھنے کے لیے جائیں یا کسی جنازے میں شریک ہونے کے لیے جائیں. اور اگر جنازہ اسی مسجد میں ہو رہا ہو تب شریک ہو سکتے ہیں. لیکن اگر میدان میں ہو رہا ہے تو آپ مسجد سے اس لیے نہیں نکل سکتے کہ میں جنازہ پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں. چاہے جنازہ پڑھنا عبادت ہے لیکن آپ اعتکاف کی حالت میں ہیں تو آپ اعتکاف میں رہیں. یہ اس حدیث میں آیا ہے جو جناب عائشہ روایت کرتی ہیں، ابو داؤد شریف میں موجود ہے. اور خود جناب عائشہ کے بارے میں بھی یہی آتا ہے کہ جب وہ جاتی تھی اعتکاف کی حالت میں مسجد سے نکلتی تھی تو وہ اپنے گھر جاتی تو راستے میں اگر کوئی بیمار مل جاتا تو اس سے حال پوچھ لیتی. اسپیشلی کسی کا حال پوچھنے کے لیے وہ نہیں جایا کرتی تھی. اعتکاف کی حالت میں میرے بھائی آپ جنازہ نہیں ادا کر سکتے، کسی کی عیادت کے لیے نہیں جا سکتے، اور کسی اہم ضرورت کے بغیر آپ اعتکاف سے باہر نہیں نکل سکتے. اب آخری بات یہ ہے کہ اعتکاف کے آداب کیا ہیں. اعتکاف کے آداب میں یہ ہے میرے بھائی کہ آپ جس مقصد کے لیے اعتکاف بیٹھے ہیں اس کے اوپر توجہ رکھیں. یہ ٹھیک ہے، میں نے آپ کو بتا دیا کہ اعتکاف کی حالت میں آپ بات کر سکتے ہیں، موبائل بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اعتکاف کا مقصد کیا ہے؟ اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دینا. جتنی کم گفتگو کریں گے اتنا بہتر ہے، جتنا کم موبائل استعمال کریں گے اتنا بہتر ہے. اگر آپ اعتکاف بند کر دیں اور موبائل بند کر دیں تو اور اچھی بات ہے، لیکن میرے مسئلے بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر ساتھ والا موبائل استعمال کر رہے ہیں آپ اسے روک نہیں سکتے. آپ اسے نصیحت کر سکتے ہیں، بھئی اتنی زیادہ آپ باتیں کر رہے ہیں تو اعتکاف کا فائدہ کیا ہوا، سمجھا سکتے ہیں، نصیحت کر سکتے ہیں. لیکن آپ اس کو مجرم سمجھیں یا گنہگار سمجھیں تو یہ آپ کی اپنی غلطی ہے کہ آپ کے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ آپ اس کے گنہگار سمجھ رہے ہیں جبکہ وہ گناہ نہیں کر رہا. ورنہ حقیقت یہی ہے کہ اعتکاف کی حالت میں آپ زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، اللہ کا ذکر کریں، دعا میں مصروف رہیں، نوافل ادا کریں، تراویح آپ پڑھیں. تو میرے بھائی قرآن کا ترجمہ و تفسیر پڑھیں، دینی کتابیں آپ پڑھیں. یہ وہ امور ہیں جن میں آپ اپنے آپ کو مصروف رکھیں. جتنی کم گفتگو کریں گے اتنا بہتر ہے. اعتکاف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی اعتکاف گاہ میں محفل لگا لیں، کبھی یہ دوست آ رہا ہے، کبھی وہ آ رہا ہے، کبھی یہ رشتہ دار، کبھی وہ رشتہ دار، محفل لگی ہوئی ہے، یہ تو بیٹھک ہو گئی گھر کی. نہیں میرے بھائی، یہ اعتکاف گاہ ہے لیکن اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اس کے باوجود نصیحت یہی ہے کہ آپ اعتکاف کا خیال رکھیں. لیکن اجازت پھر بھی ہے، اگر آپ کی زیارت کے لیے کوئی آئے تو آپ اس سے بات کر سکتے ہیں، اپنی بیگم سے بات کر سکتے ہیں، اپنے بچوں سے بات کر سکتے ہیں، دوستوں سے بات کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس عبادت میں بھی حصہ لینے کی توفیق عنایت فرمائے
اور خصوصاً مسجد نبوی میں، مسجد حرام میں لوگ تو اعتکاف عام مسجدوں میں بیٹھتے ہیں. میرے بھائی اللہ نے آپ کے اوپر فضل کیا ہے کہ آپ مسجد نبوی میں آئے ہوئے ہیں، مسجد حرام میں آئے ہوئے ہیں. اگر آپ کا ویزا آپ کو اجازت دیتا ہے تو اس ثواب سے محروم نہ رہیں اور یہاں اعتکاف بیٹھنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا اعتکاف قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جی ہاں بھائی کہتے ہیں یہ آپ لکھ کے دے دیتے ویسے کہ اعتکاف ختم کرنے کے بارے میں نہیں بتایا. تو وہ میں نے بتایا تھا کہ جب عید کا چاند نظر آ جائے تو آپ اعتکاف سے باہر نکل سکتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ کتنے ہار پہننا جائز ہے اعتکاف سے نکلنے کے بعد. ہاں جی ایسے ہی جب عمرہ کر کے آپ لاہور ایئرپورٹ پہ اتریں گے، کراچی ایئرپورٹ پہ اتریں گے، بمبئی ایئرپورٹ پہ، دلی ایئرپورٹ پہ کتنے ہار آپ کو پہننے چاہیے؟ میرے بھائی ہار وہ پہنے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گارنٹی مل چکی ہو کہ تمہارا عمرہ قبول ہو چکا ہے، جس کو یہ گارنٹی مل چکی ہو کہ تمہارا اعتکاف قبول ہو چکا ہے. میرے بھائی جو خطرے میں ہو وہ ہار کیوں پہن رہا ہے، وہ پھول کیوں پہن رہا ہے، یہ کیا ہے میرے بھائی؟ صحابہ اکرام کے بارے میں تو یہ آتا ہے والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون. فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، جو بھی دیتے ہیں دے رہے ہوتے ہیں، دل کانپ رہے ہوتے ہیں. ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کون لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں پھر بھی ڈرتے ہیں، دیتے ہیں پھر بھی دل کانپ رہے ہوتے ہیں؟ کیا یہ چور ہیں؟ کیا یہ ڈاکو ہیں؟ کیا یہ بدکار ہیں؟ فرمایا نہیں صدیق کی بیٹی، نہ یہ چور ہیں، نہ یہ ڈاکو ہیں، نہ یہ بدکار ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں دے کے پریشان یہ ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں اس شہنشاہ نے قبول کیا ہے کہ نہیں کیا. میرے بھائی عبادت مکمل ہونے کے بعد بھی اللہ سے معافیاں مانگے، یا اللہ جو کمی کوتاہی ہوئی ہے معاف کر دے، یا اللہ یہ ٹوٹی پھوٹی عبادت قبول کر لے. تو ہار کس بات کے میرے بھائی؟ آپ نے تو رونا ہے. نماز سے آپ فارغ ہوتے ہیں، کیا سکھایا گیا ہے؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. نماز پڑھی ہے اور فوراً معافی مانگی جا رہی ہے کہ یا اللہ معاف کر دے. کس چیز کی معافی ہے؟ حالانکہ عبادت کی ہے اس لیے کہ پتہ نہیں اللہ نے یہ عبادت قبول کی ہے کہ نہیں کی. کتنی مرتبہ ہم نماز میں ہوتے ہوئے نماز سے باہر نکل جاتے ہیں تو اللہ سے معافی مانگی جاتی ہے. حج کے بعد بھی یہی صورتحال اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے. تمام عبادات کے بعد میرے بھائی اللہ سے ڈرنا چاہیے، رونا چاہیے. دیکھیے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام دونوں کون ہیں؟ نبی ہیں، باپ بیٹا ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں، اور کام کیا کر رہے ہیں؟ بیت اللہ بنا رہے ہیں. آپ تو اعتکاف بیٹھ رہے ہیں نا، وہ کیا کر رہے ہیں؟ بیت اللہ بنا رہے ہیں. اور کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یا اللہ یہ نیکی قبول کر لے. نیک عمل بیت اللہ بنانے کا، بنانے والے دونوں نبی، جو بنایا جا رہا ہے وہ بیت اللہ، اور اللہ کی منت کیا کر رہے ہیں؟ اللہ سے درخواست کیا کر رہے ہیں؟ یا اللہ قبول کر لے. اللہ نے قبول نہ کیا تو ہم کیا کر لیں گے؟ اس لیے میرے بھائی اعتکاف سے اٹھنے کے بعد ہار پہننے کا کوئی مطلب نہیں ہے. یہ جو اتنا استقبال ہوتا ہے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے. یہ جو عمرے کے بعد یہ سب کچھ ہوتا ہے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے. میرے بھائی اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اللہ سے درخواست کرنی چاہیے، یا اللہ ٹوٹی پھوٹی عبادت قبول فرما لے.